السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ التغابن مدنیہ۔ تغابن کا مطلب ہوتا ہے ہار جیت، یعنی باہم مقابلہ کرنا کسی چیز کو حاصل کرنے میں، ان میں ایک کا جیت جانا اور دوسرے کا ہار جانا۔ تو اسی سے بے غبن کو کہتے ہیں نا، غبن کسی کو دھوکا دیتا ہے بندہ، تو اس میں سے ایک بندہ وہ فائدہ حاصل کر لیتا ہے اور دوسرے کو محروم کر دیتا ہے، تو اسی سے صورت تغابن بنا ہے۔ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے تغابن، جس دن کچھ لوگ فائدہ حاصل کر لیں گے اور کچھ ناکام ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، دنیا دار العمل ہے اور دار الامتحان ہے، تو قیامت کے دن اس کے فیصلے ہوں گے۔ یہ دنیا کی بھاگ دوڑ کے اندر انسان نے کیا کمایا، اس کا سارا جو ہے نتیجہ قیامت کے دن، یہ تغابن کے دن اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا۔ ان سعیکم لشتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم سب کی کوششیں مختلف مختلف ہیں، کوئی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں ہے، کوئی اللہ کو ناراض کرنے کی کوشش میں ہے، تو سب کا نتیجہ ایک جیسا نہیں ہوگا بلکہ مختلف ہوگا۔ جو اللہ نے جنت رکھی ہے نا، قیامت کے دن جو نعمتیں رکھی ہیں، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے اندر ہر کوئی کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ مومن لوگ، اللہ کے پسندیدہ بزرگوار لوگ، وہ بازی لے جائیں گے فاسقوں، فاجروں اور کافروں اور منافقوں پر۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جو اس نے کوشش کی، اور عنقریب وہ اپنی کوشش کو دیکھ لے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی قیامت کے دن ہی دیکھ لے گا یا دنیا میں ہی دیکھ لے گا کہ اس نے جو کوشش کی ہوگی، وہ کسی طرح کی بھی کوشش ہو سکتی ہے، اپنی کوشش کے ثمرات وہ دیکھ لے گا۔ بہرحال سورۃ التغابن کا مطلب ہوگا ہار جیت کا دن۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے جو بھی زمینوں آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، ہر شے اللہ کے لیے تسبیح کرتی ہے۔ اب تسبیح پہلے بھی بیان کر دیا ہے شاید، کہ زبان حال اور زبان مقال کے ساتھ یہ تسبیح ہو رہی ہے۔ ہر شے زبان حال کے ساتھ تو تمام جمادات، تمام انسان، چاہے وہ کافر ہوں، مومن ہوں، اللہ کو مانتے ہوں نہ مانتے ہوں، سارے زبان حال کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہے ہیں۔ اور زبان مقال کے ساتھ کافروں کے علاوہ باقی ساری کائنات زبان قال کے ساتھ، زبان مقال کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے۔ اب لہ الملک، اللہ کے لیے ملک ہے، بادشاہت اللہ کے لیے، یعنی ملک حقیقی اللہ کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، من الملک اليوم، آج لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کے لیے ہے؟ تو للہ الواحد القہار، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود جواب دے گا۔ تو لہ الملک، حقیقی ملک اللہ کے لیے ہے، وَلَہ الحمد، اور اسی کے لیے تعریفات ہیں۔ الحمد میں الف لام استغراق کے لیے، ہر طرح کی تعریفات اللہ کے لیے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ، اللہ وہ ذات ہے، اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اللہ وہ ذات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلے پاکیزی بیان کی، پھر اپنے کچھ شاہکار اس کا ذکر کیا کہ هو الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب پیدا کرنے کے بعد تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ تمہارے اچھائی یا برائی کے سارے راستے تم پر واضح کر دیے ہیں، کتاب و سنت کے ذریعے اور تمہارے دل میں بیٹھے ہوئے ایک ضمیر کے ذریعے۔
کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اب اس کے نتیجہ کے اندر اللہ نے پیدا تو تم کو کیا، اس کے نتیجہ کے اندر پھر تم یا تو اللہ کے راستے پر آئے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر آئے، یا پھر تم اللہ کے باغی بن گئے۔ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اب تم میں سے بعض، پس تم میں سے بعض کافر ہو گئے، وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اور تم میں سے بعض ایمان لے آئے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت بصر ثابت ہوگی، دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا یہ حقیقی ہے۔ اب یہی مضمون اللہ رب العزت نے صورت دہر کے اندر بھی بیان کیا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے پیدا کرنے کے بعد انسان کو راستہ دکھایا ہے کہ یا تو وہ شاکر بن جائے اور یا وہ کفور بن جائے۔ ان اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، پھر اس کے بعد جو شاکر بن گئے وہ تو ان الابرار میں آ گئے، اور جو کافر کفور بن گئے یعنی ناشکرے اور کافر بن گئے وہ ان اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا اس میں آ گئے۔ تو یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے کئی ایک مقامات پر بیان فرمایا۔ یہاں ایک بڑا پیارا نقطہ ہے جو حافظ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جو ہے نا والذی خلقکم فمنکم کافر، فا کے ساتھ، اور فا آپ کو پتہ ہے تراخی کے لیے بھی آتی ہے، کہ اللہ نے تمہیں پیدا تو مسلمان ہی کیا تھا، اس کے بعد تم خود اپنے کرتوتوں سے یعنی بلوغت کے بعد جب تمہیں مکلف ٹھہرایا تو اس کے بعد پھر تم یا تو کافر بن گئے یا پھر اپنے ایمان پر قائم رہے۔ تو فا تاکید کی لا کر اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا ہے کہ پہلے تم جب پیدا کیے گئے تھے اس وقت تک تم بالکل ایمان پر ہی تھے، تمہیں تمہارا اندر کفر نہیں تھا، پھر اس کے بعد تم خود کفر کے اوپر چلے گئے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اچھا کسی کا کوئی سوال ہو اس میں تو وہ کرتے جائیں گے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ رب العزت نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کی۔ حق سے مراد بھی بامقصد پیدا کیا ہے، اس کو بے مقصد اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں جس جو انسان کی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ یعنی سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ انسان کی روزی روٹی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے ساتھ جوڑی ہے، زمین کے ساتھ جوڑی ہے۔ زمین آسمان سے کی طرف سے بارش نازل ہوتی ہے اور زمین کے اوپر پانی ٹھہرتا ہے، زمین اس کو اپنے اندر سمو لیتی ہے جس کی وجہ سے انگوریاں اگتی ہیں، اور انسان کے لیے رزق کا بندوبست ہوتا ہے، پھر انسان اس سے زمین پر چلتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت گزارتا ہے۔ گویا ہر چیز اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ جوڑ دی ہے، آسمانوں اور زمین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وَصَوَّرَكُمْ، اور تمہیں صورت دی ہے، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری صورت کو بہت ہی اچھا کیا ہے۔ صورت سے مراد صرف یاد رکھیں کہ چہرہ ہی نہیں ہے، صورت سے مراد انسان کا پورا جسامت ہے، پوری ساخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمال کی ساخت انسان کی بنائی ہے، اس کے ہر جوڑ کو متوازن اور جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح بنایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کان کو آنکھ کی جگہ پر، آنکھ کو کان کی جگہ پر لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنیادی طور پر سارے انسانوں کو متوازن جو ہے وہ صورت دی ہے، اس میں رنگ گورا چٹے ہونے کی بات نہیں ہے، اس میں انسان کے جو اعضاء ہیں، اعضاء کے متوازن اور اعضاء کے مساوی اور اعضاء کے کیا ہے کہ مستوی ہونے کی بات ہے، کہ یہ اعضاء اپنی جگہ پر بالکل صحیح لگے ہوئے ہیں۔ تو وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور پھر انسان وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف المصیر لوٹنا ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو پیدا ہی نہیں کر دیا بلکہ اس کو مکلف بھی ٹھہرایا ہے، اور اس کے اس کو مکلف ٹھہرا کے اس کی آزمائش کی ہے کہ اب وہ الذی خلق الذی
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ دکھانا چاہتا ہے کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے اور کون برا عمل کر کے آتا ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ کہ یاد رکھو، یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا، بلکہ تمہیں یقیناً اس رب کی طرف لوٹنا ہے جو تم سے باز پرس کرے گا تمہاری دنیا کی زندگی کی، اور کہ تم نے اس زندگی کو اللہ کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق گزارا کہ نہیں گزارا۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس میں انسانوں کو پیدا کیا۔ اب جس ہستی نے اس کو کریٹ کیا ہے، ان ساری مخلوقات کو، تو اس کے اوپر حکم بھی پھر اسی کا چلنا چاہیے۔ پھر وہ انسان کے جو اللہ کی مخلوق ہونے کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں کے لا کو فالو کر لوں گا، فلاں کے قوانین کو مان لوں گا، فلاں دستور کو، فلاں طرز حیات کو اختیار کر لوں گا قرآن اور سنت کو چھوڑ کر، تو وہ اس کے لیے بالکل ناجائز ہے اور نہ ہی کسی بھی اعتبار سے اس کے مناسب ہے، لائق ہے۔ کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس کریٹر نے پیدا کیا، گائیڈ لائن بھی اسی کی چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو کہا ہے نا کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تو وہی اس کے لیے بہتر ہے، چاہے اس کو بہتر لگے یا نہ لگے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اس راستے کی طرف نہ جاؤ اور یہ تمہارے لیے برا ہے دنیا آخرت کے اندر، تو پھر وہ برا ہی برا ہے، کیونکہ وہ ہمارا کریٹر ہے اور وہ ہمارے انجام کو بخوبی جانتا ہے۔ بس اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذات کی حد تک یہ بہتر نہیں ہے، جبکہ وہ چیز ایک تو ہماری ذات کی حد تک بہتر نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے کے لیے بھی وہ چیز ناصور ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بندہ کہتا ہے نا کہ میں اگر اکیلا میں یہ کر لوں گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ بھی کیا ہو جائے گا نہیں، اگر تم یہ کر لو گے جو گناہ والا کام ہے، تو اس کا وبال صرف تمہیں نہیں حاصل ہوگا، بلکہ اس کا وبال پورے معاشرے کو حاصل ہوگا۔ اس لیے معاشرے کو بھی یہ حق دیا ہے اور معاشرے کو بھی یہ حکم دیا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ تم نے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہنا ہے، اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اگر تم کسی کو برائی کرتے دیکھتے ہو تو اس کو تم نے دعوت دینی ہے آسان طریقے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر نہیں مانتا تو پھر اس کو آپ نے اس کے ساتھ تھوڑا مجادلہ بھی کرنا ہے، جھگڑا بھی کرنا ہے، اختلاف بھی پیدا کرنا ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ اس کا جو یہ ایک طرح کا کہہ لیں احتجاج ہوتا ہے کہ یہ تمہارا کردار، جو تمہارا عمل ہے، یہ انتہائی نامناسب ہے۔ دیکھیں دنیا کے معاملات کے اندر ہم احتجاج کرتے ہیں، اپنی نوکری کے لیے احتجاج کرتے ہیں، اپنے حق کے لیے احتجاج کرتے ہیں، تو اللہ کے دین کے لیے تو کوئی احتجاج کرتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک انسان، یہ لوگوں کے سوئے ہوئے ہونے کی علامت ہے کہ دین کے لیے وہ سٹینڈ نہیں لیتے، بلکہ اپنی دنیا کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں۔ تو ایک انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی کہہ لیں خرابی دوسروں تک منتقل ہوتی ہے، پورے معاشرے، یعنی کہ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ گناہ نارملائز ہو جاتا ہے، یعنی گناہ کی وہ حدت اور شدت جو ہے نا باقی نہیں رہتی اگر سر عام گناہ کیا جا رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے بڑا جو اعمال کے اندر کفر ہے نا، وہ ہے نماز کو چھوڑنا۔ اب چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بے نمازی عام ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں یہ عمل اتنا برا نہیں لگتا۔ جن علاقوں کے اندر آج بھی نمازی بکثرت ہیں یا نماز چھوڑنے کا تصور نہیں ہے، ان کی نظر کے اندر نماز چھوڑنا کہ ابھی بھی وہ بہت ہی سخت جرم ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، پاکستان، پاک و ہند کے اندر، نماز چھوڑنے کو کوئی ایسا بڑا گناہ نہیں سمجھا جاتا۔ یہ سمجھا جاتا ہے لیکن وہ اتنا نارملائز ہو گیا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ سر پر جونک نہیں رینگتی۔ اسی وجہ سے ہم جب کسی سے کاروبار کرتے ہیں، جب کسی سے میل ملاپ کرتے ہیں، کسی سے رشتہ داری قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو دیگر چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ یہ بندہ ایماندار ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے نمازی ہونا یہ نہیں دیکھا جاتا۔ یہ بڑا ایک ناسور اور ایک المیہ ہے۔ آگے جی، یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے صرف زمین و آسمان کو پیدا نہیں کیا، بلکہ وہ آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو آسمانوں میں ہے۔ وہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے ہر اس بات کو کہ جو تم چھپاتے ہو، ما تسرون جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو، یعنی تمہاری ظاہر اور باطن ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تمہاری ظاہری بات کو بھی جانتا ہے اور تمہاری باطنی بات کو بھی جانتا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے
اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے بذات صدور، دلوں کے بھیتوں کو، ٹھیک ہے، سینوں کی باتوں کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف تخلیق نہیں کر دی، بلکہ اللہ تعالیٰ مکمل ان پر دسترس رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اور ان کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ تو لہٰذا تم چھپ کر گناہ کر لو، تم اعلانیہ گناہ کر لو، اللہ رب العزت کے علم کے اندر ہے، بلکہ تمہارے دل میں اٹھنے والا گناہ کا جو جذبہ بھی ہوگا نا، وہ بھی اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہوگا۔ اس کے برعکس اگر تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادنا سے بھی کوشش کر لو گے نا، چاہے وہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں یا نہ دیکھ رہے ہوں، اللہ رب العزت کو اس کو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ نکال کر اس نیکی کو جو تم نے بند کمرے کے اندر، اندھیرے کے اندر چھپ کر اکیلے میں کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس ایک چھوٹی سی یا بڑی سی جو بھی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر تمہارے سامنے قیامت کے دن لے گا، اس کا اجر تمہیں ضرور دے گا، کیونکہ وہ علیم اور قدیر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے دلوں کے تم جو بھی عمل کر رہے ہو، ظاہری کر رہے ہو یا تم سری اعلانیہ کر رہے ہو یا پوشیدہ کر رہے ہو، جو بھی عمل تم کر رہے ہو، اس کے پیچھے تمہارا مقصد کیا ہے، دل کے اندر ارادہ اور نیت کیا ہے، یہ اللہ بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تم اگر نماز پڑھ رہے ہو تو تم کس لیے پڑھ رہے ہو، تم روزہ رکھ رہے ہو کس لیے رکھ رہے ہو، تم صدقہ و خیرات دے رہے ہو کس لیے دے رہے ہو، تم حج اور عمرہ کر رہے ہو تو کس لیے کر رہے ہو، تمہارا پیچھے نظریہ کیا ہے اور تمہارے دل کے اندر ارادہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا یا مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کہ نہیں تمہارے پاس آئی ان لوگوں کی خبر جنہوں نے کفر کیا، من قبل اس سے قبل، اس سے پہلے جو لوگ کفر کر چکے، کہ ان کی خبریں تمہارے تک نہیں پہنچی؟ اصل میں مشرکین نے، عرب اور مدینہ کے لوگوں کو یہ خطاب ہے کہ جو لوگ کفر کرتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا، کیونکہ یہ لوگ قافلے کے ذریعے مختلف علاقوں کا سفر کرتے تھے، تجارتی سفر کرتے تھے، تو ان کو یہ راستے میں ایسی بستیوں سے گزرتے تھے جو جن کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہے، نسل در نسل ان کے ہاں چلا آ رہا ہے کہ یہ بستیاں ہلاک کر دی گئی تھیں، ٹھیک ہے، یعنی ان کو معلوم ہے، مثلا شام وغیرہ کے علاقے میں جاتے تھے تو رستے کے اندر کچھ ایسی عبرت ناک علاقے آتے تھے کہ جہاں پہ اللہ کے عذاب آئے تھے، قوم عاد پہ، قوم سمود پہ، قوم نوح پہ، یہ سب پہ عذاب آئے تھے۔ تو یہ فرمایا گیا ہے کہ تم نے کیا، تم تک ان کی خبر نہیں پہنچی کہ جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا تھا، من قبل اس سے قبل جنہوں نے کفر کیا تھا، ان کی خبریں نہیں پہنچی کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ فذاقوا وبال امرهم، تو انہوں نے چکھ لیا ہے اپنے معاملے کا وبال، اپنے اس کفر کا، اپنے اس زندگی کا انہوں نے وبال دنیا میں ہی چکھ لیا ہے، اب آخرت میں تو ہے ہی ہے نا، دنیا میں بھی انہوں نے اپنے وبال چکھ لیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور اب یہ وبال تو تھا دنیا میں، آگے وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ جو ان کو سفر میں اور آخرت کے اندر ملنے والا ہے۔ اصل سزا تو وہ ہے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، باقی جو دنیا میں کبھی وبال ان کو مل گیا ہے تو تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا؟ ذالک بأنہ کانت تأتیہم، اب اس کی وجہ بھی بیان کر دیا کہ ان کو دنیا اور آخرت میں عذاب کیوں دیا گیا ہے، ان کا گناہ اور ان کا جرم کیا تھا۔ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تک ان کے رسول آئے تھے بالبینات، واضح دلائل لے کر، واضح دلائل اللہ کے پیغامات، نشانیاں، آیات، صحائف، کتابیں، یہ ساری چیزیں لے کر وہ آئے تھے، جو بھی ان کے حق ہونے کی دلیل تھی، معجزات بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، تو سارا کچھ کو لے کر آئے تھے، لیکن قوم نے ماننے کی بجائے اعتراض کر دیا، فقالو، تو کہنے لگے اب بشر یہدوننا، کیا یہ بشر ہمیں، کیا یہ بشر یہدوننا ہماری رہنمائی کریں گے، یعنی اگر ہماری رہنمائی ہی اللہ نے کرنی تھی تو پھر وہ فرشتے بھیجتا، تو جس طرح دوسرے مقام پر یہ کہتے تھے نا
کہ ابشرم منا واحدا نتبعہ، کیا ہم اپنے سے ہی ایک آدمی کو ہی کوئی اپنا متبع بنا لیں اور اس کی پیروی شروع کر دیں؟ سورۃ قمر آیت نمبر 26 24 کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا ان باطل خیالات کا رد کیا ہے متعدد مقامات، سورۃ کہف وغیرہ کے اندر بھی، کہ اگر اللہ رب العزت نے تمہیں بشر بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ بشر ہی کو رسول بنا کے بھیجے گا، تاکہ وہ تمہاری ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہو اور تم اس سے مانوس ہو اور وہ تم سے مانوس ہو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کے اندر فرشتے بنایا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتا، یعنی نبی اور پیغمبر بنا کر بھیجتا۔ تو یہ وہ کہتے تھے کہ بشر کا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کے لوگ کہتے ہیں کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا، اور اس دور کے لوگ کہتے تھے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ فرق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بشریت انبیاء ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر ہونے کا عقیدہ یہ کفار کا بھی تھا، یعنی کفار بھی مانتے تھے، کفار ہی نہیں مانتے تھے، کفار بھی مانتے تھے کہ بشر رسول ہمارے جو ہے نا، یہ رسول جو بھیجے ہوئے جو دعویٰ کرتے ہیں یہ بشر ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بشریت کا کہیں بھی انکار نہیں کیا، بلکہ اس بات کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر یہ ان کی بات غلط ہوتی کہ ابشر، بشر والی بات غلط ہوتی تو اللہ تعالیٰ فوراً تردید کر دیتا، ٹھیک ہے۔ تو وقالو ابشر، اعتراض کیا کیا کہ کیا ایک بشر ہماری رہنمائی کرے گا؟ فکفروا وتولوا واستغنى اللہ، تو پس انہوں نے کفر کر دیا، انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے، وتولوا، اور پھر گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی کفر کرنے کے بعد وہ انہوں نے کفر عناد کر لیا، یعنی معاند بن گئے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے بندہ کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، حق اس پر واضح نہیں ہوتا، ایک ہے حق واضح ہو چکا، ہدایت آ گئی، اب اس ہدایت کا انکار کر دینا، اس کو ریفیوز کر دینا، انکار کر کے آگے جو ہے نا اپنا راستہ تبدیل کر لیا، وتولوا، اور پھر گئے، ٹھیک ہے، منہ موڑ لیا۔ تو واستغنى اللہ، تو پھر اللہ رب العزت نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی، واستغنى اللہ، اللہ تعالیٰ نے کوئی پرواہ نہ کی، واللہ غنی، اللہ تعالیٰ نے پرواہ نہیں کی بھی، یہ بڑے محلات والے ہیں، یہ بہت بڑی قوم ہے، اللہ نے ان کو نابود کر دیا۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تعریف کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے اور بہت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ، عدل کے ساتھ ان کو نابود کر دیا۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، اب کافروں کا سب سے بڑا جو خیال تھا نا، جو عقیدہ نظریہ تھا، وہ یہ تھا، زعم الذین کفروا، کافروں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان لن یبعثوا، کہ ہرگز نہیں ان کو اٹھایا جائے گا۔ اب حالانکہ انہوں نے تاکید کے ساتھ ان لن یبعثوا ہے نا، کہ ہرگز نہیں وہ اٹھائے جائیں گے، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے زعم کا لفظ بولا ہے۔ زعم آپ کو پتا ہے کہ اصلاً اس کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا، تو ویسے تو یہ ان کا عقیدہ ہی تھا، لیکن یہ عقیدہ چونکہ بغیر دلیل کے تھا، بغیر یہ نظریہ بغیر کسی حجت کے تھا، تو اس وجہ سے اس کو گمان کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ زعم الذین کفروا، کافروں کا یہ گمان ہے، ان لن یبعثوا، کہ ہرگز نہیں وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس عقیدے کا رد باقاعدہ سخت تقیدوں کے ساتھ کیا ہے، تقیدوں کے ساتھ، دو دو تین تین تقیدوں کے ساتھ کیا ہے۔ قل، اے نبی آپ اس کو فرما دیں، بلا، کیوں نہیں، یعنی یہ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم اٹھائے جائیں گے، فرمایا بلا کیوں نہیں، وربی، اور میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، کیوں نہیں، بلا وربی، میرے رب کی قسم کیوں نہیں۔ اب ایک دو تقیدیں یہ ہو گئی، لتبعثن، ایک لام تاکید اور ایک نون ثقیلہ، لتبعثن، تم ضرور بے ضرور اٹھائے جاؤ گے، اللہ اکبر، ثم لتنبؤن، پھر جس چیز کا اللہ تعالیٰ، جس مقصد کے لیے اللہ نے یہ جہان رکھا ہوا ہے نا، اگلا جہان، کہ اللہ تعالیٰ تغابن، یعنی ہار جیت کا جو مقابلہ ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، اس مقصد کی طرف لایا جائے گا تمہیں، ثم لتبعثن، تمہیں ضرور بھی اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں خبر دی جائے گی جو تمہارے اعمال ہیں، پھر تمہیں بتایا جائے گا
تمہیں متنبع کیا جائے گا بما عملتم، جو تم عمل کرتے رہے، یعنی اس کا ریکارڈ موجود ہے، تو پھر اس لیے اللہ رب العزت قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ دے گا اور تمہیں اس کو اس کے متعلق بتا دے گا۔ تو وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی آسان ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بھی گراں اور مشکل نہیں ہے۔ یہ دوبارہ زندہ کرنا اور جہان بنا دینا اور دوبارہ تمہیں اٹھا دینا اور اعمال کی خبر دے دینا، یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ اس کو یہ مت سمجھو کہ بہت مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا اور کیسے خبر دے گا، تو یہ تمہاری نظر کے اندر بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں بغیر کسی میٹیریل کے پہلی بار بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بھی مشکل نہیں تھا۔ اگرچہ تمہاری نظر کے اندر ایک کام کو دوبارہ کرنا آسان ہوتا ہے، پہلی بار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کہتے نہیں، بندہ کہتا ہے یار میرا پہلی بار تھا تو اس لیے میں ذرا صحیح نہیں کر پایا، یا میرے لیے مشکل بنی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کام جس نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں ہے وہ اس کے لیے کرنا مشکل ہوتا ہے، اور جس نے اس کو پہلے کیا ہوا ہو تو اس کے لیے دوبارہ کرنا بہت آسان ہوتا ہے، یا کم از کم پہلے سے آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے، یعنی پہلے پیدا کرنا زیادہ مشکل تھا اگر تم دیکھو تو اپنے حساب سے، تو دوسری بار پیدا کرنا تو آسان ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دیگر مقامات پر بھی ذکر کیا ہے۔ تو باقی تمہیں دوبارہ جہان بنانا اور دوبارہ تمہیں زندہ کرنا، دوبارہ تمہارے وجودوں کو بنانا، یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی اللہ پر آسان ہے۔ لہٰذا یہ تو ہے آخرت کی بات۔ اب تمہارے لیے ضروری ہے اس آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، اے مومنو، ایمان والو، اے مسلمانوں، اے غیر مسلموں، سب کے لیے ضروری ہے کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر تم اس کا خوف رکھتے ہو نا، تم اس کا عقیدہ رکھتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا، تو تمہارے کامیابی اگر تمہیں چاہیے تو پھر ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی، اور اس نور پر ایمان لے آؤ، انزلنا، جسے ہم نے نازل کیا، یعنی کتاب و سنت جو آسمان سے آنے والا نصاب ہے، اس پر ایمان لے آؤ اگر تم نے بچنا ہے، اور اس میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں، یعنی اس کتاب و سنت میں موجود جتنے بھی عقائد و نظریات، اعمال و اخبار ہیں، ان پر بھی ایمان لے آؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ جب باخبر ہے تو تمہیں اس کا بدلہ بھی دے گا، تمہیں اس کی خبر بھی دے گا۔ کسی کا کوئی سوال جی؟ یوم یجمعکم لیوم التغاب، لیوم الجمع، وہ دن، اب یہ ظرف ہوگا لتبعثن کا یا لتنبؤن کا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، کہ جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، لیوم الجمع، جمع والے دن، یعنی جس دن ساری جہانوں کو جمع کیا جائے گا، لیوم الجمع، لیوم الحشر بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو قیامت ہی کے یہ دن ہے مختلف، یوم الجمع یعنی جب ساری کائنات کو جمع کر دیا جائے گا، تمام مخلوقات کو اکٹھا کیا جائے گا، اس دن تمہیں بھی اللہ تعالیٰ جمع کرے گا۔ ٹھیک ہے، ذالک یوم التغابن، یہ ہار جیت کا دن ہے۔ تغابن، ہار جیت، ایک دوسرے سے مقابلے کے اندر مقابلہ بازی کرنا، اور اس کے اندر پھر ہار جیت کا ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ہی طرح دوڑایا تھا، ایک ہی دوڑ دی تھی، ایک ہی میدان دیا تھا، اس میدان کو کسی نے سر کر لیا، کسی نے اس کو سر نہیں کیا، کوئی صحیح راستے پر چلا گیا، کوئی غلط راستے پر چلا گیا۔ تو اس دنیا کے اندر جو مقابلہ گاہ تھی تمہاری، اس کے اندر کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے، اس کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے۔ تو یوم یجمعکم، جس دن تمہیں وہ جمع کرے گا، لیوم الجمع، لیوم الجمع، جمع کے دن، یعنی لشکر جس دن جمع ہوں گے اس دن، یا ذالک یوم التغابن، یہ ہر جیت کا دن ہے۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور صالح اعمال کرتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس سے گناہوں جھاڑ دیتا ہے، ویدخلہ جنات تجری، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کر دیتا ہے جس کے نیچے سے تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں،
خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی فلاح ہے، بہت بڑی جیت ہے۔ اب یہ ایک وہ گروہ ہے جو اس دن جنہوں نے دنیا کے اندر، اب اس کا بتایا نا کہ دنیا میں جس نے ایمان لے آیا، صالح اعمال کیے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی گناہ معاف کر دے گا اور اس کو جنات میں داخل کر دے گا۔ یاد رکھیں کہ گناہوں کی معافی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، اس پر میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں غالباً، اس لیے اس کی کرتے ہیں، تو جس کے نتیجہ کے اندر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ کوئی بھی شخص بغیر معافی کے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جو ایک بار جنت میں داخل ہو گیا وہ اس میں پھر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ تو اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو دنیا کی جو کامیابی ہے یہ عارضی ہے، اور یہ ناتمام اور غیر مکمل ہے، لیکن آخرت کی جو کامیابی ہے یہ بہت بڑی ہے اور مکمل ہے، اور اس کے اندر دوام ہے، اس کے اندر ہمیشگی ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا جو گروہ ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں، خالدین فیہا، جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، بئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بئس المصیر کہہ کے پورے جو جہنم کی جتنی بھی ہولناکیاں ہیں اس کو بیان کر دیا کہ بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی خبر ہے۔ کسی کا کوئی سوال جی؟ یہاں تک کوئی سوال نہیں؟ ٹھیک ہے، آگے جی صحیح بخاری کا پڑھتے ہیں کچھ۔ باب الدین یسر، دین آسان ہے۔ جی کون پڑھیں گے؟ کوئی پڑھنا چاہیں گے؟ وقول النبی، قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، احب الدین الی اللہ الحنیفیت السمحۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک فرمان ہے جو معلق ذکر کیا گیا ہے، اور مسند احمد کے اندر غالباً یہ موصول بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تغلیق التعلیق میں اس کی سند کو حسن بھی کہا ہے، کہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے پسندیدہ جو دین ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے، وہ الحنیفیت السمحۃ، وہ حنیفی دین ہے۔ الحنیفیت، حنیفی یعنی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام والا جو طرز دین ہے، جو جس کو انسان اختیار کرتا ہے، السمحۃ، اور جو بالکل آسان ہے، السمحۃ، حنیفیت السمحۃ، بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی یکسوئی والا ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے پسندیدہ دین ہے۔ تو آپ جانتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کا اتباع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور سارے کے سارے مومنوں کو، مطلب بھی وہی جو ایک تسلسل ہے جو دین کا چلتا آ رہا ہے، اللہ کے متعلق جو تصور ہے، جو بنیادی عقائد ہیں، وہ سارے کے سارے وہی ہیں جو تمام انبیاء کے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ فضائل دیے ہیں کہ ان کی قربانیاں بڑی ہیں اس معاملے میں، تو ان کا جو طرز زندگی ہے، طرز حیات ہے، اس کا اتباع کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ طرز حیات سے میری مراد عقائد اور معاملات کے اندر، عقائد و نظریات کے اندر، ٹھیک ہے جی، پڑھیں جی۔
حدثنا عبد السلام ابن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، بلا شبہ دین آسان ہے، ان الدین، یہ جو دین ہے یہ آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ، اور ہرگز نہیں کوئی دین میں سختی اختیار کرے گا، اور وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ، اور ہرگز نہیں دین کے اندر سختی اختیار کرے گا، احد کوئی بھی، الا غلبہ، مگر دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی جو دین میں سخت راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے گا نا، وہ دین کے ساتھ جیت نہیں سکے گا، بلکہ دین اس پر غالب آ جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ وہ اس سختی کو برداشت نہیں کر پائے گا، بلکہ اس کو پھر دوبارہ پریشان ہونا پڑے گا۔ تو یعنی وہ دین میں سختی سے کیا مراد ہے کہ یہ نہیں کہ دین اسلام کے اندر سختی ہے، دین اسلام کے اندر نرمی ہے، لیکن دین اسلام کے احکام کے اندر کوئی اپنی طرف سے سختی داخل کرنے کی کوشش کرے گا نا، اور اس کو اپنے اوپر سختی طاری کرنے کی کوشش کرے گا، پھر اس سے ہو نہیں پائے گا، بلکہ اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اسلام اس پر غالب آ جائے گا۔ اس کی میں آگے بتاتا ہوں وضاحت۔ بس سدیدو، لہٰذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ سیدھے رہو، سدیدو بالکل سیدھے رہو، وقاریبو اور قریب قریب رہو، ابشرو اور خوش رہو یا خوش ہو جاؤ، تو وستعینو اور مدد طلب کرو، بالغدوتی، صبح، وہ سویرے چلنے کے ساتھ، والروحتی، اور یعنی شام کے وقت چلنے کے ساتھ، وشیم من الدلجتی، اور رات کے وقت کچھ نہ کچھ، اس سے مدد حاصل کرو۔ اب اس کی وضاحت میں کرتا ہوں ترتیب وائز۔ پہلی بات کہ ان الدین یسر، جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ الدین یسر، یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے فرمایا نا ان الدین یسر، کہ دین آسان ہے، یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ دین آسانی کے اندر دین ہے، یہ مطلب نہیں ہے، ان الفاظ کو ذرا سمجھیے۔ دین آسان ہے، دین آسان ہے، آسانی کے اندر دین ہے یہ نہیں ہے، مطلب دو معاملے ہوں اور ان میں سے جو آسان لگے تم وہ دین ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ دین کے جتنے احکام ہیں یہ سارے کے سارے آسان ہیں، ٹھیک ہے، دین کے سارے احکام یہ آسان ہیں، کوئی بھی احکام حکم اللہ تعالیٰ نے دین کا ایسا نہیں دیا کہ جو مشکل ہو، جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جس کو دین قرار دیا ہے کتاب و سنت سے جو ثابت ہو اس کو ماننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اندر اللہ نے آسانی رکھی ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر وقتی طور پر مشقت نہیں اٹھانی پڑتی، مشقت تو ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسی مشقت نہیں ہے کہ جو انسان کی تکلیف اور انسان کی بس سے باہر ہو جائے۔ جب جس بندے کے بس سے وہ چیز باہر ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس میں نرمی کر دیتا ہے، یہ اصول ہے۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، اب نماز ہے، نماز تو ہر انسان پر فرض ہے، اب یہ نماز آسان ہے، ہاں اس کے کچھ احکام کے اندر اللہ تعالیٰ اس میں تبدیلی کر دیتا ہے۔ جو بھی اللہ نے اپنے بندوں پر فرائض کیے، فرائض عائد کیے ہیں، اس میں سارے کے ساری فرائض جو ہے نا وہ آسان ہے، اس کا تعلق چاہے وضو کے ساتھ ہو، چاہے نماز کے ساتھ ہو، روزے کے ساتھ ہو، زکوٰۃ کے ساتھ ہو، حج کے ساتھ ہو، ہر اعتبار سے آسان ہے۔ اگر کسی انسان سے کوئی چیز یعنی کسی انسان سے، فرد واحد کے لیے کسی رکن اسلامی پر عمل کرنا مشکل ہو جائے کلی اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مکلف ہی نہیں ٹھہراتا اس کا، بلکہ اس سے وہ چیز ساقط کر دیتا ہے۔ تو کیا اس سے بڑی بھی کوئی آسانی ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، صحیح مسلم کے اندر ہے، تو ان کو ایک بیماری تھی بواسیر کی،
تو وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ان کے لیے مشکل تھا، تو آپ نے فرمایا صلی قائمن، اگر ہمت ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو، فعلم تستطع فقائدن، اگر نہیں کھڑے ہو سکتے تو پھر بیٹھ کے پڑھ لو، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر پہلو کے بل پڑھ لو۔ تو یہ آسانی ہے، یعنی نماز کے اندر چونکہ عمران بن حسین یا ان جیسے مریضوں کے لیے اگر کھڑا ہونا مشکل تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رخصت دے دی ہے، تو کیا اس سے بڑی کوئی آسانی ہو سکتی ہے؟ اس طرح ایک شخص کہ جو وضو نہیں کر سکتا یا غسل نہیں کر سکتا، اس کے پاس پانی نہیں ہے مثال کے طور پر، اب یہ اس کی استطاعت سے باہر ہے پانی، ٹھیک ہے، پانی اس کو ملتا ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی کی ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ اس طرح ایک شخص بیمار ہے، اتنا مریض ہے کہ وہ پانی استعمال ہی نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے طہارت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ کہ وہ مٹی کے ذریعے تیمم کر لے، تو یہ آسانی ہے۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو صاحب نصاب ہونے کے بعد زکوٰۃ اس پر فرض کی ہے، یعنی نصاب کو مال نہیں پہنچتا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ اب نصاب کو بھی پہنچ جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر سارے مال کو زکوٰۃ میں دینے کو فرض نہیں کیا، بلکہ اس کا 2.5% یا 40واں حصہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ ایک بندے کے پاس 40,000 دینار ہیں مثال کے طور پر، اس میں سے 1,000 دینار اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، تو یہ بہت ہی آسانی ہے۔ حج کا معاملہ بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے مشروط کیا ہے استطاعت کے ساتھ، کہ من استطاع الیہ سبیلا، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے اس دین آسان ہے، دین کا ہر حکم آسان ہے، قابل عمل ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، قابل اتباع ہے۔ تو اب اس دین جو کہ آسان ہے، اس کو اگر بلا وجہ بغیر دلیل کے انسان کو اگر مشقت میں ڈالنا چاہتا ہے، یا اس کے کسی حکم کو مشکل میں ڈالنا چاہتا ہے، تو وہ اس پر ہمیشگی نہیں کر پائے گا، وہ اس سے مغلوب ہو جائے گا، اس دین پر وہ عمل نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس نے وہ سختی جو کی ہے وہ اپنی طرف سے کی ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَالرَّهْبَانِيَّةِ نِبْتَدَعُوهَا، کہ ان اہل کتاب نے رہبانیت اختیار کی تھی جبکہ اللہ نے اس کو حکم نہیں دیا تھا، پھر جب ان کے اوپر یہ رہبانیت طاری کر ہو گئی تو پھر وہ کہنے لگے کہ ہم یہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ سادھو سنت فقیر جو ہوتے ہیں، یہ جس دین کو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، جس زندگی کو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس زندگی کے اوپر عمل کرنا ہر ایک کے بس کی بات ہی نہیں ہے، جبکہ اسلام پر عمل کرنا ہر بندہ کر سکتا ہے۔ اسلام پر عمل، دین پر، اسلام پر، شریعت پر عمل ہر بندہ کر سکتا ہے، ہر بندے کے لیے اس کے اندر احکام ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص دین میں سختی اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو دین اس پر غالب آ جائے گا، وہ کبھی بھی دین پر عمل نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے۔ کسی کا کوئی سوال؟ اب آگے جی، فسدیدو، اب آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولن یشاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، اب آگے وضاحت فرما دی کہ فسدیدو وقاربو، کہ سیدھے رہو، مطلب کیا ہے کہ دین کا جو بھی حکم ہے اس کو من و ان اختیار کرو، فسدیدو کا مطلب بالکل ایکوریٹ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس طرح اس کو اختیار کرو، یعنی تمہیں اگر ممکن ہے تمہارے لیے کہ بالکل جس طرح اونچ نیچ کیے بغیر وہاں تک پہنچ جاؤ۔ فسدد کا مطلب ہوتا ہے ویسے تو ہے اصیبو، جس طرح ایک تیر نشانے پر لگتا ہے نا، اس کے اوپر بولا جاتا ہے سداد، یا بالکل سیدھے، اگر تمہارے بس میں ہے۔ وقاربو، اب واؤ یہاں بمانا او ہے، کہ اگر یہ نہیں کر سکتے تو وقاربو، تو پھر دین کے قریب قریب رہو، یعنی شرعی احکام پر جتنا ہو سکے اتنا عمل کرو، ٹھیک ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری وسعت کے مطابق ہی مکلف ٹھہراتا ہے، ٹھیک ہے۔ وقاربو، دین کے قریب قریب رہو، اس سے تجاوز نہ کرو، اس سے پیچھے نہ ہٹو، جتنا تمہیں ہو سکے تم اسلام پر چلنے کی کوشش کرو۔ وقاربو، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان جو بالکل صحیح راستہ اختیار کرنے کی یا پورے کا پورا دین پر چلنے کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ قریب قریب رہے، ایسا نہیں ہے،
اگر وہ بالکل سیدھا چل سکتا ہے، پورا اسلام کے ہر حکم پر من و ان کما حقوق عمل کر سکتا ہے، تو وہ ایسا کرے گا۔ اگر اس کے لیے اس پر قدر چلنا ممکن نہیں ہے، تو جتنا اس کے لیے چلنا ممکن ہوگا اتنا اس کے لیے چلنا ضروری ہے۔ یعنی اگر وہ ایکوریٹ طریقے کے ساتھ اسلام پر عمل نہیں کر سکتا، تو کم از کم اس کے قریب قریب عمل ضرور کرے، ٹھیک ہے۔ اب شیرو، یعنی اس کے نتیجہ کے اندر پھر خوش ہو جاؤ کہ یہ دین تمہیں ملا ہے، اس پر خوش ہو جاؤ، اس پر خوشی اختیار کرو، تم دل میں اطمینان رکھو کہ تم اسلام پر عمل یا تو تم نے بالکل منوان کر لیا ہے، یا تم قریب قریب اسلام کے عمل کر چکے ہو، تو پھر اس پر خوش ہو جاؤ کہ تمہیں اس کا اجر ملنے والا ہے۔ یعنی تمہاری یہ کوشش، یہ کاوش ضائع یا رائگاں نہیں ہوگی، بلکہ یہ تمہیں اس پر عمل دیا جائے گا، اس پر اجر دیا جائے گا۔ آگے وسطین، اب یہ ایک بات سمجھنے والی ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیارے انداز کے ساتھ ایک کیا لیں کہ مثال بیان کر دی ہے، دین کے اوپر چلنے کی ایک مثال بیان کر دی ہے کہ وسطین بالغدوتی والروحتی وشیء من الدلجتی۔ ویسے تو اس سے مراد سفر کرنا ہے، رات کو چلنا ہے، وسطین، اور تم مدد مانگو، بالغدوتی صبح کے ساتھ، والروحتی اور شام کے ساتھ، وشیء من الدلجتی اور رات کی ایک گھڑی کے ساتھ۔ مطلب ایک انسان جو سفر کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ اس کے لیے یہ تین اوقات بہترین ہیں، تین پرائم اوقات ہیں، یہ پرائم ٹائمز ہیں کہ اگر وہ چلنا چاہتا ہے نا، سفر کرنا چاہتا ہے صبح صبح سفر کرے، یا پھر وہ شام کے وقت سفر کرے، اور رات کے ایک حصے میں بھی سفر کرے، رات کے ایک حصے میں بھی۔ اب یہ تو ہے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کر دی ہے کہ یہ جو سفر کے تین اوقات ہیں، یہ انسان کے لیے مشقت کا باعث نہیں ہوتے، اس میں انسان بآسانی سفر کر سکتا ہے، اور یہ سفر انسان کے لیے بڑا ہی آسان ہوتا ہے۔ غدوہ سے مراد اول النہار ہوتا ہے، دن کے شروع میں، روحہ سے مراد آخری، یعنی جو دوپہر کے بعد جو ہوتا ہے سفر، اور شیء من الدلجہ سے مراد رات کا ایک حصہ ہے۔ اب یہاں شیء من الدلجہ بھی کہا ہے، ساری رات نہیں کہا، کیونکہ ساری رات انسان سفر نہیں کر پاتا، رات کا ایک حصہ بندہ کرے، یا رات کے شروع میں کر لے، رات کے درمیان میں کر لے، یا رات کے کسی بھی حصے کے اندر، اس کے بعد سفر پہلے حصے میں آرام کر لے، یا دوسرے حصے میں آرام کر لے، یا تیسرے حصے میں آرام کر لے۔ تو جس طرح تم، یہ حصی سفر ہے نا، حصی سفر یعنی جس کو انسان سفر کے طور پر اختیار کرتا ہے، یہ تین اوقات پرائم ٹائم ہوتے ہیں سفر کرنے کے لیے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہاں دنیاوی سفر یا جو حصی سفر ہے وہ بیان کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ آپ نے بطور مثال ایسا بھی ہے کہ یہ تین اوقات جو تمہارے ہاں، یعنی جو عرب کے ہاں مشہور تک یہ اوقات تین مشہور ہیں، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے جو اسفار ہیں نا، عبادات کے جو اسفار ہیں، عبادات کے لیے جو بہترین وقت ہے، جو عبادات کر کے اللہ کی طرف سفر کرنے کا، اللہ کی طرف ملاقات کرنے کا جو بہترین ٹائم تھا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر بیان کر دیا ہے کہ یعنی یہ تین اوقات، اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، نوافل پڑھو، اللہ کی اللہ کے ذکر کرو، اس میں انسان عام طور پہ تھکتا نہیں ہے، اس میں انسان حشاش بشاش ہوتا ہے، اس سے مدد طلب کرنے کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی ہے۔ مثال کے طور پر صبح کے وقت انسان عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، شاش پہ شاش ہوتا ہے، رات کو آرام کیا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں اذکار بندہ کرتا ہے، اور پھر شام کے وقت بندہ صبح و شام کے جس طرح اذکار ہوتے ہیں وہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے۔ اور رات کا ایک حصہ، ٹھیک ہے، وہ رات کا ایک حصہ تہجد کی صورت کے اندر ہوتا ہے، چاہے وہ پہلے وقت میں ہو جائے، دوسرے وقت میں ہو جائے، یا تیسرے وقت کے اندر ہو جائے۔ تیسرے وقت میں سب سے بہتر ہے، جس کو ہم سحر کا وقت کہتے ہیں، تو یہ سب سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا، دراصل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تنبیہ کی تھی کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہمیشہ روزے رکھیں گے، یا ہمیشہ ہم افطار کریں گے، ہمیشہ ہم روزے رکھیں گے، یا ہم ہمیشہ نوافل پڑھتے رہیں گے، ہم شادی نہیں کریں گے، یہ ان لوگوں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنبیہ فرمائی تھی نا۔ تو
یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درمیانہ سا راستہ اختیار کرو، کہ جس طرح تم سفر کے اندر 24 گھنٹے سفر نہیں نہ کر سکتے، بلکہ تم اس سفر کے اندر ان اوقات کو اختیار کرتے ہو، تو تم دنیا کے سفر کی بجائے آخرت کے سفر کے لیے بھی تم یہی راستے اختیار کرو۔ تم دیگر مصروفیات کے اندر بھی رہو، اور اگر تم نے نوافل پڑھنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے، تو اس سفر کے اندر بھی تم یہ 3 اوقات اختیار کرو۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی جی؟ کسی کا کوئی سوال اس میں؟ بہرحال اسلام دین آسان ہے، دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں، آسانی میں دین ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک چیز کے اندر، مثال کے اوپر سود لینا اور سود چھوڑنا، یہ دو معاملے ہیں نا۔ سود لینے کے اندر کوئی بندہ کہے کہ یہ یہاں تو یہ آسانی نظر آ رہی ہے مجھے، لہٰذا یہی دین ہے، نہیں۔ سود لینا اور سود دینا، سود لینا اور سود نہ لینا، ٹھیک ہے، ان دونوں معاملہ کے اندر آسانی یہ نہیں ہے کہ آسانی جو ہوگی وہ دین ہوگا، نہیں۔ جو دین ہوگا، جس کو اسلام نے کہا ہوگا، وہی ہمارے لیے آسانی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آسانی دنیاوی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، اخروی اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے۔ جو اسلام ہے، اسلام کا ہر حکم آسان ہے، یہ نہیں ہے کہ آسانی ہی دین ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں، اسلام کا ہر حکم آسان ہے، اور بسا اوقات اس کے مد مقابل ہو سکتا ہے کہ آپ کو زیادہ آسانی مل جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا ہر حکم اس کے مقابلے کے اندر آسانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، نماز پڑھنا اور نماز نہ پڑھنا، اس میں سے نماز نہ پڑھنا دنیاوی مشقت کے اعتبار سے زیادہ آسان ہے۔ اب اس میں یہ نہیں کو کہے گا کہ یہ نعوذ باللہ نماز پڑھنے کے اندر مشقت ہے اور نماز نہ پڑھنے کے اندر آسانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ہر حکم پر عمل کرنے کے اعتبار سے آسان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی عمل ہو اسلام کا اور اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، اس طرح کے پہلے لوگوں نے اپنے دین کے اندر من چاہی چیزوں کو داخل کر لیا تھا اور مشقتیں داخل کر لی تھی کہ جس پر عمل کرنا انسان کے بس کے اندر نہ ہو، یا اوور آل انسانوں کے بس کے اندر نہ ہو۔ اب دیکھیں نا، جن لوگوں نے یہ تک اختیار کیا ہے کہ ہم الٹے لٹک کر عبادت کریں گے، اب یہ چیزیں اکا دکا چند لوگوں کے لیے تو آسان ہو جائیں گی، ہر بندے کے بس کے اندر یہ نہیں ہے۔ تو اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اسلام کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس پر عمل نہ کیا جا سکتا ہو۔ ہاں، بعض افراد جن کے لیے کسی مجبوری کی وجہ سے اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جن کو اللہ نے جو ہے نا مستثنا کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی مستثنا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ وما کانا ربو کا نسیہ، اللہ تعالیٰ کسی بھی معاملے میں بھول کا شکار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے لیے آسانی ہے، یہ اس کے لیے مشقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ہی بیان کر دیا۔ جی، کسی کا کوئی سوال؟ باب الصلاۃ من الایمان، نماز یہ بھی ایمان میں سے ہے، نماز یہ ایمان میں سے ہے، یعنی وقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہارے باب الصلاۃ، باب الصلاۃ من الایمان وقول اللہ تعالی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو، یعنی ایمان سے مراد یہاں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، تو یہاں ایمان سے مراد نمازوں کو، ٹھیک ہے، نماز مراد ہے یہاں، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوپر صلاتکم، نماز کے اوپر لفظ کیا بولا ہے؟ ایمان کا۔ اس کا مطلب ہے کہ
نماز بھی ایمان ہے کہ اس کے اوپر ایمان کا لفظ بول دیا گیا ہے۔ تو اصلاً اس کی تفسیر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میں مدینہ کی طرف ہجرت آپ نے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ تبدیل ہو کر جو ہمارے آباء و اجداد والا قبلہ ہے بیت اللہ، وہ مقرر کر دیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق، آپ کی تمنا کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے 16-17 ماہ کے بعد یہ حکم تبدیل کر دیا ہے۔ 16-17 ماہ تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی فرما دی، اور فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قبلہ آپ پسند کرتے تھے نا، اس قبلہ کی طرف ہم آپ کو پھیرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر تبدیلی کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی بجائے پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا مدینہ کے اندر۔ تو اس دوران، وہ 16-17 ماہ کے دوران، جو صحابہ پھر فوت ہوئے تھے یا شہید ہوئے تھے، تو ان کے وارثوں کو پھر ان کی نمازوں کی فکر ہوئی کہ وہ ہمارے جو بھائی یا ہم خود جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، تو ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ کہیں نمازیں ہماری ضائع نہ ہو گئی ہوں۔ تو اس کے نتیجہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تمہارے ایمان کو اللہ ضائع نہیں کرنے والا۔ اس ٹائم میں تم نے بیت المقدس کی طرف، یا تمہارے جو فوت شدہ بزرگ ہیں، یا تمہارے جو بھائی ہیں، یا تمہارے جو رشتہ دار ہیں، انہوں نے جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی تھی نا، وہ بھی اللہ کے حکم سے پڑھی تھی، اور اب یہ جو تم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، یہ بھی اللہ کے حکم سے پڑھ رہے ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کو، تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہاں ایمان سے مراد نمازیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ مقصود ہے یہاں۔ تو اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان کا مدار 3 چیزوں پر ہے، ٹھیک ہے، دل کا عقیدہ، زبان کا قول، اور ارکان کا عمل۔ یہ 3 چیزیں ہوں گی تو ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی ایمان کا لفظ بول دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے نا کہ کل یعنی ایمان کو بول کر کوئی جز مراد لیا جائے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہی کیا ہے کہ کل بول کر جز مراد لیا ہے۔ جز کیا ہے؟ اس کا عمل بالارکان یا عمل بالجوارح، اور ان میں سے بھی پھر صرف نماز۔ تو گویا یہاں مراد کیا ہے کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یعنی صلاتکم عند البیت۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی ثابت کیا ہے نا۔ اچھا جی، یعنی تمہاری جو بیت اللہ کے پاس نمازیں تھیں نا، وہ مراد ہیں۔ اب اس میں بھی ذرا یہ سمجھیے گا، اس کی بھی 2 تفسیریں ہیں۔ امام بخاری نے تو یہ مراد لی یعنی صلاتکم عند البیت، اور بعض کہتے ہیں کہ صلاتکم نحو البیت یا الی البیت، ٹھیک ہے۔ اصل میں عند البیت جو ہے نا، یہ بھی درست ہے، صلاتکم عند البیت، کہ تمہاری بیت اللہ کے پاس جو نمازیں ہیں وہ مراد ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کو بڑا ہی اہم نقطہ ہے، اس کو ذرا غور کے ساتھ سمجھیے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رہتے تھے نا، وہ نماز شروع ہوئی، نماز فرض ہوئی، تو اللہ رب العزت نے اس وقت ہی بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ یعنی بیت اللہ کے پاس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیت اللہ کے پاس بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے؟ جیسے تفسیری روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت ال بیت اللہ کو، یعنی خانہ کعبہ کو، کعبۃ اللہ کو پیٹ نہیں کرتے تھے، یعنی چونکہ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کے اندر کتنا فاصلہ ہے آپ جانتے ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو
پیٹھ نہیں کرتے تھے، آپ اس طرح بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی درمیان میں آ جاتا تھا، یعنی آپ خانہ کعبہ اور بیت المقدس کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نماز اور خانہ بیت المقدس کے درمیان خانہ کعبہ کو لے آتے تھے، تاکہ اس طرف بھی منہ ہو جس طرف ہمارے آباء و اجداد یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے رہے ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف بھی منہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی بیت المقدس کی طرف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کر لیتے تھے اسے اس طرح، اور بیت اللہ کو بھی درمیان میں لے آتے تھے تاکہ دونوں طرف منہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ منع تو نہیں کیا تھا کہ بیت اللہ کی طرف منہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس اعتبار سے وہ جو نمازیں تھے نا اس ٹائم بھی نمازیں پڑھی جا رہی تھی بیت المقدس کی طرف ہی، بعد میں جب مدینہ کے اندر تشریف لائے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب بیت اللہ کی طرف اور بیت المقدس کی طرف بیک وقت منہ کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ بیت اللہ اور طرف تھا اور بیت المقدس دوسری طرف تھا، تو دونوں کے درمیان دونوں کو جمع کرنا ممکن نہیں تھا۔ مکہ کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جمع کر لیتے تھے کہ بیت اللہ کو درمیان میں کر لیتے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر لیتے، دونوں کی طرف منہ ہو جاتا تھا، تو لیکن مکہ مدینہ کے اندر ایسا ممکن نہیں تھا، یا بیت اللہ کی طرف منہ کیا جائے یا پھر بیت المقدس کی طرف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کرتے رہے، لیکن آپ کی یہ تمنا اور خواہش تھی کاش اللہ تعالیٰ قبلے کو تبدیل کر دے اور اسی کی طرف کے جس کی طرف ہمارے آباء و اجداد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اسی طرف میں بھی منہ کر کے نماز پڑھنے لگ جاؤں۔ تو یہ مراد ہے کہ یعنی صلاتکم عند البیت، کہ اس وقت جو آپ بیت اللہ کی طرف بیت اللہ کے پاس بھی آپ بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے ہو نا، ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان نمازوں کو ہم نے ضائع نہیں کیا۔ جی سمجھ آ گئی جی اس بات کی؟ اگر مشکل ہے تو بتائیں، ہم دوبارہ بیان کر دیتے ہیں۔ حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينه نزل على اجداده او قال اخواله من الانصار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار مدینہ تشریف لائے تو آپ نے پڑاؤ ڈالا، نزل علی اجدادہ او قال اخوالی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجداد یا یہ فرمایا کہ اخوال ماموؤں کی، یا آپ ننہال کے پاس انصار میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، یعنی جو آپ کے دور کے ننہال یا آپ کے جو ماموں تھے انصار میں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، ستتا پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، ستتا عشر شہرن او سبعۃ عشر شہرن، 16 ماہ یا 17 ماہ، اللہ کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں یہ حدیث دلیل ہے کہ میں اس پر بعد میں اس کے جو ہے نا اس سے نکلنے والے جو دلائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا، فی الحال ترجمہ کر لیں۔ وکان یعجبہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ ان تکون قبلتہ قبل البیت، کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے، یہ آپ کو پسند تھا، آپ کو آپ کی خواہش تھی، آپ کی تمنا تھی۔ وَأَنَّهُ صَلَّى أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے نماز پڑھائی یا پڑھی، اول صلاۃ سب سے پہلی نماز، صلاح جس کو آپ نے پڑھا تھا بیت المقدس بیت اللہ کی طرف، وہ کیا تھی؟ صلاۃ العصری، عصر کی نماز، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی نماز بیت اللہ کی طرف جب قبلہ تبدیل ہونے کے بعد پڑھی وہ نماز عصر تھی۔ وصلی معہ قوم، اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت جو سب سے پہلے قبلہ تبدیل ہونے کے بعد بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی ہے تو وہ نماز عصر تھی۔ اب لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، فخرج رجل ممن صلی معہ، تو وہ ایک شخص نکلا، ممن ان میں سے، صلی معہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، وہ نکلا،
فمر علی اہل مسجد، تو ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا، ایک مسجد کے پاس سے گزرا، وہم راکعون، وہ لوگ رکوع کی حالت کے اندر تھے، رکوع کر رہے تھے، لیکن ان تک ابھی یہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم نہیں پہنچا تھا، ٹھیک ہے، وہ چونکہ پہلے ہی حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اور ہے وہ رکوع کی حالت میں تھے، تو اس شخص کا جس نے پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ لی تھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، وہ اس کا گزر ہوا، فقال، تو اس نے دیکھ کر کہا کہ اشہد باللہ، میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، باللہ، میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ کی گواہی کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ لقد صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مکہ تھا، کہ میں نے یقیناً نماز پڑھ لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قبل مکہ تھا، مکہ کی طرف، تو لہٰذا تم بھی مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، اسی حالت کے اندر تم مکہ کی طرف منہ کر لو۔ صحابی فرماتے ہیں فدارو، چنانچہ فدارو، تو وہ پھر گئے، گھوم گئے، کما ہم، جس حالت میں وہ تھے، کما ہم، جس حالت میں، یعنی وہ رکوع کی حالت میں تھے تو وہ اسی حالت کے اندر گھوم گئے، قبل البیتی، بیت اللہ کی طرف، یا بیت اللہ کی طرف، یعنی اس سمت میں جس طرف بیت اللہ تھا اس طرف وہ گھوم گئے۔ وکانت الیہود، اب یعنی یہاں پہ یہ بات ختم ہوگی، وکانت الیہود قد اعجبہم، اب یہود جو تھے ان کو یہ بڑا اچھا لگتا تھا، اذ کان یصلی قبل بیت المقدس، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی جتنی دیر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہودیوں کو یہ بڑا اچھا لگتا تھا، کیونکہ یہودیوں کا بھی قبلہ یہی تھا، تو ان کو بڑا اچھا لگتا تھا۔ واہل الکتاب، اور اسی طرح دیگر اہل کتاب، یعنی نصارہ بھی اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، تو ان کو یہ بڑا اچھا لگتا تھا، تو فلما ولا وجہہ قبل البیت، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف پھیر لیا نا، یعنی آپ نے اپنا قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ کی طرف کر لیا، تو انکروا ذالک، تو انہوں نے اس بات کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض شروع کر دیا کہ یہ کیا ہوا جی، کل کلاں تو آپ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ کے منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، پڑھتے رہے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو۔ انہوں نے انکار کیا، رد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ بھئی ان کی وہ نمازوں کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے، ان کی ان نمازوں کا کیا ہوگا۔ تو بعض صحابہ کو بھی یہ اشکال پیدا ہو گیا بھی، یہ جو یہودیوں اور نصرانیوں کا یہ جو اعتراض ہے، یہ ان کے ذہن میں بھی آنے لگا کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ بھی ان تمہاری وہ نمازیں تو ضائع ہو جائیں گی پھر، جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اگر تمہارا واقعی قبلہ یہ ہے بیت اللہ، تو پھر تمہاری وہ نمازیں تو ضائع ہو گئی ہیں۔ اب یہ باتیں بعض صحابہ کے ذہن میں بھی آ گئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ہے نا آیت نازل کر دی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری ان ایمان کو، یعنی ان تمہاری نمازوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں پر ایمان کا لفظ بولا ہے۔ قال زہیر، زہیر کہتے ہیں، زہیر سے مراد عمر بن خالد کے استاد زہیر بن حرب ہوں گے یہ غالب، یا زہیر بن معاویہ ہوں گے، تو قال حدثنا قال زہیر حدثنا ابو اسحاق عن البراء فی حدیثه انه مات على القبلة قبل ان تحول رجال وقتلوا، کہ قبلہ پر، قبل ان تحول، تحویل قبلہ سے پہلے، یعنی قبلہ کی تبدیلی سے پہلے، اسی قبلہ پر یعنی بیت المقدس کی طرف جو قبلہ تھا، اسی پر فوت ہو گئے تھے رجال، بہت سے لوگ، وقتلوا، اور شہید کر دیے گئے تھے، یعنی اس پر شہید کر دیے گئے تھے، اور یا پھر اس سے پہلے پہلے وہ وفات پا چکے تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھنے کے دوران ہی وہ فوت ہو گئے، اور بیت اللہ کی طرف ابھی انہوں نے رخ کرنے، یعنی جن اوقات کے اندر، جس زمانے میں، جس دور میں بیت المقدس کے اندر نماز پڑھی جاتی تھی، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اس دوران ہمارے کچھ بندے فوت ہو گئے ہیں، یا طبی موت فوت ہو گئے ہیں، یا ان کو شہید کر دیا گیا تھا، تو فلم ندری، اب ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ما نقول فیہم، کہ ہم ان کے بارے میں کیا کہیں، جب ان کی نمازیں قبول ہوئیں یا نہیں قبول ہوئیں، چلے ہمیں تو یہ موقع مل گیا ہے کہ ہم
بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں گے. پھر یہودیوں نے اعتراض بھی کر دیا کہ تمہاری یہ نماز ضائع ہو گئی. تو پھر بعض مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ بات آئی کہ ہم پتہ نہیں ان کے بارے میں اب کیا کہیں. تو فانزل اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کر دی کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی ہیں ان کو ضائع نہیں کرے گا. تو اس حدیث سے کے اندر جو کچھ فقہی فوائد ہیں وہ نوٹ کر لیں. ایک تو یہ ہے کہ خبر واحد پر عمل کرنا یہ جائز ہے. بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے نا کہ خبر واحد کہ جو خبر متواتر کے خلاف ہوتی ہے، کہ جس میں متواتر کی شروط نہیں پائی جاتی، خبر واحد پہ کہتے ہیں عمل کرنا یہ جائز نہیں ہے. بعض لوگ اس میں رد ہے ان لوگوں کا کہ خبر واحد کے اوپر عمل کرنا جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ صحابہ جو بیت اللہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے ایک شخص کی خبر پر ہی اپنا قبلہ تبدیل کر لیا اور نماز کی حالت کے اندر تبدیل کر لیا. جب اس شخص نے گواہی دی نا، آ کر صحابی نے گواہی دی آ کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی بجائے اب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، تو سارے کے سارے صحابہ نے اس کی اس خبر پر لبیک کہتے ہوئے اس روایت پر اور اس کی اس گواہی پر عمل کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ خبر واحد اکیلے بندہ ہو یا تین بندے ہوں یا دو بندے ہوں، ان کی بات پر عمل کرنا یہ ضروری ہے. اس کے لیے متواتر کی شرط لگانا یہ ضروری جائز نہیں ہے. اسی طرح ایک بندے کی گواہی، ایک بندے کی گواہی بھی کافی ہے. ٹھیک ہے، رویت ہلال کے حوالے سے بھی ایک بندے کی گواہی اگر جو سچا ہے، عادل ہے اور صحیح العقیدہ ہے، اس کی ایک بندے کی گواہی بھی کافی ہے شہادت کے اندر، چاہے رمضان کے آنے کی شہادت ہو یا رمضان کے جانے اور عید کے شروع ہونے کی شہادت ہو، ایک بندے کی گواہی بھی کافی ہے. ٹھیک ہے، جس چیز کے اندر اللہ رب العزت نے گواہوں کی تعداد کو متعین نہیں کیا، اس کے اندر ایک بندے کی گواہی بھی کافی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی ہے تو تہمت زنا کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہ اللہ رب العزت نے مطالبہ اس کا کیا ہے، تو چار گواہ ان کے اندر ضروری ہیں. اس طرح کوئی مالی معاملہ ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو گواہوں کو طلب کیا ہے، دو گواہوں کا مطالبہ کیا. تو ان کے علاوہ جتنے بھی باقی معاملات ہیں اللہ رب العزت جس میں اللہ تعالیٰ نے گواہوں کی تعداد کو متعین نہیں کیا، اس کے اندر ایک گواہ بھی کافی ہے. اس میں پھر ایک اور فائدہ یہ ہے کہ جب تک انسان کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو، ٹھیک ہے، جس تک انسان کو کسی مسئلے کا صحیح علم نہ ہو اور وہ غلط مسئلے پر عمل کرتا رہا ہو اور بعد میں اس کو صحیح مسئلے کا علم ہو، تو پچھلا جو اس کا عمل ہے وہ ضائع نہیں ہوتا. کہ جس طرح صحابہ کرام، وہ صحابہ کم از کم کہ جو تحویل قبلہ کے بعد بھی رکوع کی حالت کے اندر پائے گئے بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کے دوران، اب ان کو اس وقت تک علم نہیں تھا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے. جب اس کو علم ہوا، اب جتنی نماز وہ پڑھ چکے تھے، یعنی چونکہ رکوع کے اندر دیکھا نا، جتنی نماز وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ چکے تھے وہ نمازیں ان کی ضائع نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، یہ بات اس کو خوب سمجھ لیا جائے. ہاں، ایک اور فائدہ اس کے اندر کہ جب انسان کو کسی مسئلے کا علم نہیں ہے اور اس کو بعد میں مسئلے کا علم ہو گیا، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اس خطا کو، اپنی اس غلطی کو چھوڑ دے. تو اس سے تقلید جامد کا بھی انکار ہوتا ہے کہ جو لوگ کسی ایک امام کی پیچھے کی اقتدا کرتے ہیں، جب ان کو حدیث معلوم ہو جاتی ہے تو ان کے لیے اس امام کی بات کو چھوڑنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، امام کی بات کو چھوڑنا ضروری ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کو جو ہم تک پہنچ گئی ہے صحیح راستے کے ساتھ، باوثوق ذرائع کے ساتھ، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. تو اللہ حاضل کیا اس میں اور بھی کئی ایک فوائد ہیں، صرف اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے. کسی کا کوئی سوال جی؟ اس باب میں کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں، ورنہ ہم کلاس کو ختم کر رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔